السلام علیکم۔ یہ جو آپ گھر دیکھ رہے ہیں ابھی، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا گھر ہے۔ آج ہم بات کریں گے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی کے بارے میں۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے مخصوص کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف اس کی پیشکش کی جائے۔ جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اپنے زمانے کی ممتاز خواتین سے تھیں۔ جمال ظاہری اور روحانی و اخلاقی اقتدار اپنے والدین سے ورثہ میں پایا تھا۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دختر ہونے کی وجہ سے آپ کی ذات اقدس قریش، باعظمت شخصیت اور دولت مند حضرات کی نگاہوں میں مرکز توجہ تھی۔ بعض حضرات نے اپنے لیے رشتہ تک بھیجا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پسند نہیں فرماتے تھے، مگر اس طرح فرماتے تھے کہ ان حضرات کو پتہ چل جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خفا ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے ہی پسند کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیشکش۔ اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا تھا کہ پیغمبر خدا کا دل چاہتا ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ کر دیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے اس کی پیشکش نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن جناب عمر رضی اللہ عنہ، ابوبکر رضی اللہ عنہ، سعد بن معاذ وغیرہ ایک گروہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نسبت کے لیے رسول اللہ نے کسی کی بھی درخواست منظور نہیں کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا شوہر منتخب کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ابھی تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے جناب پیغمبر کی خدمت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے رشتہ نہیں مانگا۔ شاید میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے اس اقدام کا نہ کرنے کی وجہ اس کا تہی-دست ہونا ہے۔ میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ اللہ اور پیغمبر نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے معین کر رکھا ہے۔ جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جناب عمر رضی اللہ عنہ اور سعد رضی اللہ عنہ سے کہا، اگر تم لوگ چاہتے ہو تو ہم مل کر علی رضی اللہ عنہ کے پاس چلیں اور ان کے سامنے اس موضوع کو پیش کریں، اور اگر وہ شادی کی طرف مائل ہوں اور تہی دست کی بنیاد پر وہ شادی نہ کر رہے ہوں تو ہم ان کی مدد کریں۔ آپ تینوں حضرات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر آئے، مگر انہوں نے آپ کو وہاں نہیں پایا۔ معلوم ہوا کہ آپ ایک انصاری کے باغ میں اونٹ کے ڈول کھینچ کر خرمے کے درختوں کو پانی دے رہے ہیں۔ تینوں صحاب حضرت رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، اور آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کہاں سے آ رہے ہو اور میرے پاس کس غرض سے آئے ہو؟ جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا علی رضی اللہ عنہ، تم کمالات کے لحاظ سے ہر ایک سے بلاتر ہو۔ ہم سب آپ کے مقام و رتبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے ہے اس سے آگاہ ہیں، اور اشراف قریش حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی خواستگاری کے لیے جا چکے ہیں، لیکن تمام لوگوں کی باتوں کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رد فرمایا، اور یہ فرمایا کہ جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ کا شوہر معین کرنا خداوند عالم کے ہاتھ میں ہے۔ ہم گمان کرتے ہیں کہ خدا اور اس کے رسول نے جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ کو آپ کے لیے مخصوص کیا ہے، دوسرا اور کوئی بھی اس شخص سے اس سعادت پر افتخار کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ہمیں خبر نہیں ہو سکتی کہ آپ اس اقدام میں کیوں کوتاہی کر رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ گفتگو سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور فرمایا، اے ابوبکر، تم نے میرے احساسات کو، خواہشات کو ابھارا ہے اور اس کی طرف توجہ دلائی ہے جس سے میں غافل تھا۔ خدا کی قسم، تمام دنیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی خواہش مند ہے، اور میں بھی اس علاقہ بند میں جو چیز مجھے اس اقدام سے بہت زیادہ عزیز ہے وہ بھی یہی ہے۔ مجھے جو چیز روکتی ہے وہ میرے ہاتھ کا خالی ہونا ہے، کیونکہ میرے پاس دنیا اور مال کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ میری رائے ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ اس کام میں اقتدام کریں اور جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ کی خواستگاری کی درخواست کریں۔ حضرت ابوبکر نے حضرت علی کو کہا،
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ کی پیشکش پر تھوڑا سا غور کیا۔ حضرت علی کی عمر 21 سال یا اس سے زیادہ ہو چکی تھی، انہیں اس عمر میں شادی کرنا ہی چاہیے تھا، اور فاطمہ رضی اللہ عنہ جیسا رشتہ بھی نہ مل سکے گا۔ اگر یہ سنہرا وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر اس کا تدارک نہیں کیا جا سکے گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی پیشکش نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روح کو اس طرح بیدار کر دیا تھا کہ آپ کا اندرونی جذبہ محبت شعلہ ور ہوا، اور آپ سے پھر اس کام کو آخر تک پہنچانا ممکن نہ ہو سکا جس میں آپ مشغول تھے۔ آپ نے اونٹ اس کام سے علیحدہ کیا اور گھر واپس آ گئے۔ آپ نے غسل کیا اور ایک صاف ستھری عباءہ پہنی اور جوتے پہن کر جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیغمبر اکرم اس وقت جناب ام سلمہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ پیغمبر اکرم نے جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، دروازہ کھولو۔ دروازہ کھٹکانے والا وہ شخص ہے جس کو خدا اور رسول دوست رکھتے ہیں، اور وہ خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے۔ ام سلمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں کہ یہ کون ہے جسے آپ نے دیکھے بغیر اس قسم کا فیصلہ ان کے حق میں کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، چپ رہو، یہ ایک بہادر اور شجاع انسان ہے جو میرا چچا زاد بھائی ہے اور سب لوگوں سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہے۔ جناب ام سلمہ اپنی جگہ سے اٹھیں اور گھر کا دروازہ کھول دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئے اور سلام کیا اور پیغمبر خدا کے پاس جا کے بیٹھ گئے۔ شرم کی وجہ سے سر نیچے کیے ہوئے تھے تو اپنے ارادے کو ظاہر نہ کر سکے، اور تھوڑی دیر تک دونوں چپ رہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سکوت کو توڑا اور فرمایا، علی، گویا کسی کام کے لیے میرے پاس آئے ہو کہ جس کے اظہار کرنے سے شرم کر رہے ہو؟ بغیر ہچکچاہٹ کے اپنی حاجت کو بیان کرو اور مطمئن ہو جاؤ کہ تمہاری خواہش قبول کی جائے گی۔ حضرت رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں آپ کے گھر میں جوان ہوا ہوں اور آپ کے لطف و کرم سے ہی مستفید رہا ہوں۔ آپ نے میری تربیت میں ماں اور باپ سے بھی زیادہ کوشش فرمائی ہے، اور آپ کے وجود مبارک کی برکت سے میں نے ہدایت پائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم، میری دنیا اور آخرت کی پونجی آپ ہیں۔ اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ اپنے لیے کسی حیات زندگی گزارنے کے لیے اس کا انتخاب کروں اور خانہ دار زندگی کو تشکیل دوں تاکہ اس سے مانوس رہوں اور اپنی تکالیف کو اس وجہ سے کم کر سکوں۔ اگر آپ مصلحت دیکھیں تو اپنی دختر جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا کو میرے عقد میں دے دیں تاکہ جس سے مجھے ایک بہت بڑی سعادت نصیب ہوگی۔ پیغمبر اسلام رضی اللہ عنہ اس قسم کی پیشکش کے منتظر تھے۔ آپ کا چہرہ انور خوشی اور سرور سے جگمگا اٹھا اور فرمایا کہ صبر کرو، میں فاطمہ رضی اللہ عنہا سے اجازت لے لوں۔ پیغمبر اکرم جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، تم علی رضی اللہ عنہ کو بہتر جانتی ہو تو وہ تمہارے رشتے کے لیے آئے تھے، تم سے اجازت لینی ہے، تم اگر اجازت دیتی ہو تو میں تمہارا نکاح کر دوں۔ جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ شرم کی وجہ سے ساکت رہیں اور کچھ نہ بولیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے رضامندی کی علامت قرار دیا ان کی خاموشی کو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی رضی اللہ عنہ، تم جلدی سے مسجد میں جاؤ، میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں تاکہ لوگوں کے سامنے عقد کی تقریب اور خطبہ بجا لاؤ۔ علی رضی اللہ عنہ خوش سے مسجد روانہ ہو گئے۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ اور ابوبکر رضی اللہ عنہ سے راستے میں ملاقات ہوئی۔ تمام واقعہ ان کو آگاہ کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دختر مجھ سے نکاح کے لیے پکا کر دیا اور ابھی میرے پیچھے آ رہے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے عقد کے مراسم انجام دیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے چہرہ خوشی اور شادمانی سے چمک رہا تھا، مسجد میں تشریف لائے اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، آگاہ رہو کہ جبرائیل علیہ السلام مجھ پر نازل ہوئے ہیں اور خداوند کریم کی طرف سے پیغام لائے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ کے زواج کے مراسم عالم بالا میں فرشتوں کے حضور منعقد کیے جا چکے ہیں، اور حکم دیا کہ زمین پر بھی یہ مراسم انجام دیے جائیں۔ میں تم کو گواہ قرار دیتا ہوں۔ آپ اس کے بعد بیٹھ گئے اور حضرت رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اٹھو اور خطبہ پڑھو۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں خداوند عالم کا اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں اور ایسی گواہی دیتا ہوں جو اس ذات کو پسند ہو کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور ایسا درود ہو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آپ کے مقام درجہ بلندتر کر دے۔ لوگوں، میرے اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ازواج کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا اور اس کا دیا ہوا میرے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ازواج اللہ راضی ہے، اور اس کا حکم دیا کہ لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کا عقد مجھ سے کر دیا جائے اور میری زرع کو بطور مہر قبول فرمایا ہے، آپ ان سے پوچھ لیں اور گواہ ہو جائیں۔ مسلمانوں نے پیغمبر اکرم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا رشتہ کر دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا، ہاں۔ تمام حاضرین نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ خدا اس ازواج کو تمہارے لیے مبارک قرار دے اور تم دونوں کے درمیان محبت اور الفت پیدا کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا مہر ایک زرع جس کی قیمت 400 یا 500 درہم تھی، یعنی کتان کا ایک جوڑا، ایک گوسفند کی کھال رنگی ہوئی۔ حضرت زہرا رضی اللہ عنہا کا جہیز کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ابھی اٹھو اور اس زرع کو جو تم نے حضرت زہرا رضی اللہ عنہا کے لیے مہر قرار دی ہے، یہ بازار میں جا کر فروخت کر دو تاکہ میں تمہارے لیے جہیز اور گھر کے اسباب مہیا کر دوں۔ حضرت رضی اللہ عنہ بازار گئے اور زرع کو فروخت کیا۔ مختلف روایات میں ہے کہ زرع کی قیمت الگ الگ بتائی گئی۔ وجہ رہے کہ بعض روایات کی بنا پر جناب عثمان رضی اللہ عنہ نے زرع کو خرید لیا اور بعض میں حضرت رضی اللہ عنہ کو ہدیہ کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ زرع کی قیمت لے کر پیغمبر اکرم کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور کچھ درہم انہیں دے کر فرمایا، اس مقدار سے جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لوازمات اور اسباب زندگی خرید کر لاؤ، اور اس میں سے کچھ درہم حضرت اسماء کو دے دیے اور فرمایا کہ اس سے عطر اور خوشبو مہیا کرو، اور جو درہم باقی بچے وہ جناب ام سلمہ کے پاس رکھ دیے گئے۔ جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، جب میں نے یہ درہم کو گنا تو وہ 83 درہم تھے، اور اس سے میں نے یہ اسباب و لوازمات خریدے، ایک سفید قمیص، ایک بڑی چادر اور سر ڈھانپنے کے لیے برقع، ایک سیاہ خبری ہلا، ایک چارپائی جو کھجور کے لیف سے بنی ہوئی، 2 عدد توشک، ایک میں گوسفند کی پشم بھری گئی اور دوسری میں کھجور کے پتے، 4 عدد تکیے جو گوسفند کے چمڑے سے بنائے گئے تھے جن کو اذخر نامی خوشبودار گھاس سے بھرا گیا تھا، 1 عدد چٹائی حجرے نامی، 1 عدد چکی، 1 تانبر کا پیالہ، پانی بھرنے کے لیے 1 عدد چمڑے کی مشک، کپڑے دھونے کے لیے 1 عدد تھال، دودھ کے لیے 1 عدد پیالہ، پانی پینے کے لیے 1 عدد برتن، 1 پردہ، 1 عدد لوٹا، 1 عدد مٹی کا برتن جس کو صراحی بھی کہا جاتا ہے، فرش کرنے کے لیے 1 عدد چمڑا، 2 عدد کوزے، 1 عدد ابا۔ جب جناب زہرا رضی اللہ عنہ کا جہیز جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے آئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور سر کو آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا، خدا اس شادی کو مبارک کرے جس کے اکثر برتن مٹی کے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر کا اثاثہ ایک لکڑی کے جس پر کپڑے اور پانی کی مشک ٹانگی جا سکے، گوسفند کی کھال، 1 عدد مشک، 1 عدد تکیہ، 1 عدد آٹے کی چھلنی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا اسلام کی مثالی خاتون تھیں اور یہ خاتون جنت بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی تھی اور یہ سارا قصہ ان کی شادی کا تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ نگہبان۔